پومپے نام ایک شہر تھا جو انسانی تاریخ کے اندر بہرحال دبا ہوا تھا صدیوں تک. ایک خط ایک زمانے میں جو ہے نکلا، اور 19ویں صدی کے ابتدا میں ایک خط نکلا جس میں ایک انسان نے تذکرہ کیا کہ میں ایک بستی کا رہنے والا تھا جس کا نام پومپے تھا، اور یہ گریس کے اندر، یونان کے اندر یہ بستی تھی. اور میں اپنے گھر سے نکلا اور اپنے دوست سے ملاقات کے لیے اپنی بستی چھوڑ کر جا رہا تھا. میں پہاڑ پہ کھڑا تھا، میں نے دیکھا اچانک میری بستی کے اوپر جو پہاڑ تھا وہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے لاوا نکلا اور میری پوری بستی ہلاک ہو گئی. وہ ایک فرد تھا جو بچ گیا، اللہ عالم اللہ نے اسے کیوں بچا، شاید اسی گواہی کے لیے. وہ خط جب 19ویں صدی میں نکلا تو پھر آرکیولوجیکل سروے حرکت میں آئے، کہا یہ کون سا شہر تھا، اس کا لوکیشن کیا تھا، یہ بستی کیا تھی. اور پھر 20ویں صدی کی ابتدا میں اس بستی کو پورا کھود کے نکالا گیا اور پومپے نامی ایک پورا مکمل ایک رومی شہر نکلا جو بہت مالدار، بہت امیر عمراؤں کا شہر، بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز آتے تھے. تجارت کے نام سے شہر بہت مشہور تھا انسانی تاریخ کے اندر، اور لوگ یہاں بہت مالدار قسم کے انسان جو ہے بسا کرتے تھے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اچانک ایک زلزلہ، اور وہ جو پہاڑ تھا جس کے نیچے پومپے بستی تھی وہ پھٹتا ہے، اور پھٹنے سے اس قدر راکھ اور اس قدر لاوا اس سے نکلتا ہے کہ ساری بستی کو راکھ اور لاوا ڈھک دیتی ہے. 2000 سال کے لیے خبر بنا کے رکھ دیتی ہے. 2000 سال بعد وہ خط نکلتا ہے، اس بستی کو تلاش کیا جاتا ہے، کھودا جاتا ہے. جو عجیب اور غریب نمونے اس بستی سے جب نکلتے ہیں، وہ بستی کے نمونے اس چیز کی طرف پھر اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے. آپ تعجب کریں گے، بستی مکمل جیسی کی ویسی، جوں کی تو محفوظ اللہ رب العزت نے رکھ دی تھی راکھ کے اندر دبا کے، اور ایسی محفوظ تھی کہ ایک شخص جو تجارت کر رہا ہے اپنی دکان پر بیٹھا ہے، اور ایک شخص جو اس سے کوئی شاید مال خرید رہا تھا وہ اس کو پیسے دے رہا ہے، ہاتھ میں ترازو ہے، یہ پیسے لے رہا ہے، سامنے والا پیسے دے رہا ہے، صرف دونوں کے منہ کھلے ہیں اور وہ اسی جگہ پتھر کی مانند جمے ہیں اور قیامت تک ویسی باقی رہنے والے ہیں. ترازو ہاتھ میں ہے، وہ بھی جمع ہوا ہے، ترازو کے اندر اشیاء جو تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے جمی پتھر بن چکی ہے، اور وہ آدمی دینے والا دے رہا ہے پیسے سکے اس کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور سامنے والا لے رہا ہے، اور دونوں ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور صرف دونوں کے منہ کھلے ہیں، اور ویسے ہی وہ ختم ہوتے ہیں، وہیں مر جاتے ہیں. اور آج ہمارے لیے نمونہ بن کے اللہ نکالتا ہے تاکہ تم اس سے سبق حاصل کر لو. اللہ کا عذاب موقع نہیں تھا، ترازو رکھنے کا موقع نہیں ہے، پیسے لینے کا موقع نہیں ہے، بھاگنے کا موقع نہیں، صرف تعجب سے دیکھنے کا اتنا ہی بس وقت ملا. جو سو رہے تھے وہ سو رہے ہیں، جو تجارت کر رہے تھے وہ تجارت میں لگے، جو ہے جس کام میں لگے تھے، یہاں تک کہ جانور جس پوزیشن میں بیٹھے تھے جم گئے قیامت تک کے لیے. پتھر بن کے کتے اور بلیاں اور گھوڑے اور گدھے سب اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں. تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے یہ مہلت نہیں دیتا، اس کی شدت اور انٹینسٹی ایسی ہوتی ہے ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. ایک اس کے اندر عجیب و غریب چیز ہے، ایک تھال جو کسی پتہ نہیں مرتبان کوئی چیز کے لیے استعمال ہوتی تھی، کھانے پینے واللہ عالم کس چیز کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، وہ تھال جس کا وزن 400 کلو ہے. 400 کلو وہ تھال جو ہے ایک جگہ چٹکی ہوئی ملی دیوار پہ، مطلب وہ تھال رکھی ہوئی تھی. جب زلزلہ آیا تو وہ رفتار زلزلے کی اور زمین کے ہلنے کی شدت یہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اڑ کر سامنے دیوار پہ گئی اور جا کے سامنے جو پتھر کی دیوار تھی اس کے اندر دھس کے چپک گئی. اس عذاب کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہو. 400 کلو کی تھال اڑ کر سامنے والی دیوار پہ گئی اور اس شدت سے ٹکرائی کہ پتھر کو ختم کر کے اپنے آپ کو وہاں جو ہے چپکا لیا. یہ شدت تھی. تو صحیح بات ہے، ترازو ہاتھ میں ہی رہیں گا نا.